دوسرا صحابہ کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں، وہاں مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام میں تو جوں بھی نہیں مار سکتے، مکھی بھی نہیں مار سکتے، وہاں تو کسی چیز کو مارنا، چھوٹی سی ایک مکھی بھی مار دی تو اس کا بھی دم ہے، بال نہیں توڑ سکتے، جسم کا کوئی بال ٹوٹ گیا اس پر بھی جو ہے تمہیں جرمانہ ہوگا، صدقہ دینا پڑے گا، جیسا کہ شرعی مسائل میں۔ تو اسی لیے حاجی جو ہیں، عمرہ والے جو ہے دوران احرام کوشش کرتے ہیں کہ کنگھی بھی نہ کریں، کہ ایسا نہ کوئی بال ہی ٹوٹ جائے ہماری کنگھی میں پھنس کر، تو اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ صدقہ سزا جرمانہ نہ ہو جائے۔ تو وہاں پر اگر انہوں نے ہم سے جنگ کر لی تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر بھی قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، وہاں بھی تم پہل نہیں کرو گے، مسجد حرام میں تم ابتدا نہیں کرو گے، اگر انہوں نے ابتدا کی تو تمہیں وہاں بھی اپنا دفاع کرنا ہوگا، وہاں بھی تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ یہ دونوں جو ان کے دل میں ہچکچاہٹ تھی، ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رسول اللہ ہیں، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جنگ کریں، اور ادھر سے حرام مہینے چل رہے ہیں، ادھر سے مسجد حرام ہے، دونوں طرف حرام حرام ہے، تو ہم کیا کریں گے، کیسے دفاع کریں گے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری حرمتیں، ساری عزتیں اس وقت تک ہیں جب وہ لوگ پہل نہ کریں۔ جب ایک بندہ جو ہے آ جائے لڑنے کے لیے تو پھر تمہیں اپنا دفاع کرنا لازمی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ فَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190، 91 اور 92 ہم نے پڑھی ہے۔ آگے بھی ایک دو آیات ہیں، ان کی پہلے ہم تشریح پڑھیں گے، پھر ترجمہ پڑھیں گے، سمجھ میں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے پڑھا تفصیل سے صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، خواب دیکھا، یہ سمجھا کہ شاید اسی سال تعبیر ہے، صحابہ نے تیاری کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لمحہ تیار ہونا پڑا، تو چلے گئے۔ وہاں پر جا کر کفار نے مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کر دیا، قریش مکہ نے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کافی گفت و شنید کے بعد ایک معاہدہ طے ہوا، آپس میں اقرار نامہ طے ہوا، جس کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت یہ طے ہوا کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے اور اپنا یہی عمرہ پھر قضا کر کے جائیں گے، کیونکہ اس سال انہوں نے احرام باندھ لیا، اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا، اب یہیں پر اپنی قربانیاں کریں، اپنا حلق کروائیں اور احرام کھول کر واپس چلے جائیں۔ اگلے سال مسلمان آئیں گے اور آ کر عمرہ کی قضا کریں گے۔ اب سن 7 ہجری میں مسلمانوں نے اگلے سال پھر تیاری کر لی، عمرہ کی قضا کی۔ اب جب جانے لگے تو دل میں صحابہ کے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار ہمیں دھوکہ دیں۔ طے تو یہی ہوا تھا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ طے ہوا تھا کہ مسلمان ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے، اسلحہ اپنی تلواریں اور نیزے لے کر نہیں آئیں گے، آرام سے آئیں گے اور آ کر عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بے سر و سامان کر کے ہم سے اسلحہ اتروا کر کہیں وہاں جائے تو ہمارے اوپر کہیں حملہ ہی نہ کر دیں۔ تو اب 2 چیزیں مانے تھیں۔ سن 7 ہجری میں جب عمرۃ القضاء کرنے کے لیے گئے تو لڑنے سے 2 چیزیں مانے تھی، 2 چیزیں روک رہی تھی قتال سے۔ ایک تو اشہر حرم، آج کے سبق میں آگے ترجمہ میں ہم یہ بھی پڑھیں گے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، آیت نمبر 194 ہے، جہاں پر اشہر حرم کا ذکر آ رہا ہے۔ اشہر حرم کیا ہوتا ہے؟ اشہر شہر کی جمع ہے، حرم حرام سے ہے، یعنی کہ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کے اندر لڑائی کرنا حرام تھا۔ زمانہ جاہلیت میں تو بالکل حرام تھا، زمانہ اسلام میں آ کر ان آیات نے اس کی حرمت کو منسوخ کر دیا۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟
ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 3 مہینے تو یہ اکٹھے ہیں۔ آج کل ذی القعدہ چل رہا ہے، ذی القعدہ اگلا مہینہ حج کا، ذی الحجہ اس سے اگلا محرم بھی اس کے اندر شامل ہے، 3 تو یہ اکٹھے ہیں، چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے، شعبان سے پہلے جو رجب آتا ہے۔ یہ 4 مہینے ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، ایسے مہینے جن میں جنگ کرنا، لڑائی قتال کرنا آپس میں حرام ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں کفار بھی اس کو حرام سمجھتے تھے، اور زمانہ اسلام میں شروع میں ایسا ہی تھا، بالکل اس کی اجازت نہیں تھی، حرام ہی سمجھا جاتا تھا۔ پھر ان آیات نے آ کر جو ہے اس کی حرمت کو منسوخ کر دیا۔ اب اس کی حرمت اس وقت تک ہے جب تک آگے سے پہل نہ ہو، وہ لوگ خود پہل نہ کرے کفار، اس وقت تک تم بھی ان مہینوں کا احترام کرو۔ اگر پھر جو ہے وہ پہلے سے ابتدا کریں، جو ہے جنگ کی ابتدا وہ کریں، پہل وہ کر لیں، تو پھر ان کی حرمت کو ایک سائڈ پہ رکھ کر تمہیں اپنا دفاع کرنا ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے آج کی آیت۔ تو یہ حرمت جو ہے منسوخ ہو گئی، صرف اس وقت تک باقی رہ گئی جب تک وہ پہل نہ کرے، وہ اقدام نہ کرے لڑائی کے اوپر، تم دفاع کرنے کے لیے پھر اس کی حرمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا، صحابہ کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں، وہاں مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام میں تو جو بھی نہیں مار سکتے، مکھی بھی نہیں مار سکتے، وہاں تو کسی چیز کو مارنا، چھوٹی سی ایک مکھی بھی مار دی تو اس کا بھی دم ہے، بال نہیں توڑ سکتے، جسم کا کوئی بال ٹوٹ گیا اس پر بھی جو ہے تمہیں جرمانہ ہوگا، صدقہ دینا پڑے گا، جیسا کہ شرعی مسائل میں۔ تو اسی لیے حاجی جو ہے، عمرہ والے جو ہے دوران احرام کوشش کرتے ہیں کہ کنگھی بھی نہ کرے، کہ ایسا نہ کوئی بال ہی ٹوٹ جائے ہماری کنگھی میں پھنس کر، تو اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ صدقہ سزا جرمانہ نہ ہو جائے۔ تو وہاں پر اگر انہوں نے ہم سے جنگ کر لی تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر بھی قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، وہاں بھی تم پہل نہیں کرو گے، مسجد حرام میں تم ابتدا نہیں کرو گے، اگر انہوں نے ابتدا کی تو تمہیں وہاں بھی اپنا دفاع کرنا ہوگا، وہاں بھی تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ یہ دونوں جو ان کے دل میں ہچکچاہٹ تھی، ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رسول اللہ ہیں، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جنگ کریں، اور ادھر سے حرام مہینے چل رہے ہیں، ادھر سے مسجد حرام ہے، دونوں طرف حرام حرام ہے، تو ہم کیا کریں گے، کیسے دفاع کریں گے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری حرمتیں، ساری عزتیں اس وقت تک ہیں جب وہ لوگ پہل نہ کریں۔ جب ایک بندہ جو ہے آ جائے لڑنے کے لیے تو پھر تمہیں اپنا دفاع کرنا لازمی ہوگا۔ اب دفاع جب کرو گے، لازمی بات ہے قتال بھی ہو سکتا ہے، مسجد حرام میں بھی اور حرم، حدود حرم میں بھی جنگ ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، قتل و قتال سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جنگ میں تو پھر سب کچھ ہی ہوتا ہے، جب آدمی دفاع کرنے لگتا ہے تو جو قاتل مارنے کے لیے ہے وہ کبھی خود مر کے چلا جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اشہر حرام جو ہیں، حرام مہینے ہیں، ان کے بارے میں بھی فرما دیا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینوں کی جو حرمت ہے یہ عوض ہے حرام مہینوں کی، یعنی وہ بھی حرمت کا لحاظ رکھیں گے تو تم بھی رکھ لینا، اگر وہ نہیں رکھیں گے تو تم بھی نہ رکھنا۔ والحرمات القصاص، عزتیں جو ہوتی ہیں وہ برابری کی بنیاد پر ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ تم ان کی عزت کرتے رہو، تم حرام مہینوں کا احترام کرتے رہو، عزت کرتے رہو، اور وہ لوگ تمہارے سر پر چڑھ آئیں، ایسا نہیں ہے۔ عزت جو ہوگی، احترام جو ہوگا وہ برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ حرمات القصاص، قصاص کہتے ہیں مساوات کو، برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر وہ ان مہینوں کا احترام کرے گے تو تم بھی ان مہینوں کا احترام کرنا۔ یہ تو ہیں ان آیات کا پس منظر، اور ترجمے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ساری۔ ایک لفظ ان آیات میں ایک اور آیا ہے، وہ ہم یہ سمجھ لیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، تم ان سے لڑو، اللہ کے راستے میں ان سے قتال کرو اور زیادتی نہ کرنا، وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ جل شانہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب زیادتی نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، پھر آپ کے خلفاء نے، آپ کے صحابہ نے اپنے عمل سے اس کو ثابت کیا۔ زیادتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نوجوان ہیں، جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آ جائیں، وہ تو ٹھیک ہیں، ان سے تو تم لوگ جنگ کر لینا، لیکن جو لوگ بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اسی طرح وہ مذہبی پیشوا جو جنگ کے اندر شریک نہیں ہو رہے، ان کے پادری ہیں یا کوئی بھی ہیں جو جنگ کے اندر شریک نہیں ہو رہے، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر
تو ان کے اوپر تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ دیکھیں دین اسلام جو ہے کتنا خوبصورت دین ہے، یقین مانیں کہ ہر پیج قرآن پاک کا نا اسلام کی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا نظر ہو، وسعت نظر کر کے دل کو فراغ کر کے قرآن پاک کو پڑھے ترجمہ کے ساتھ، تو ہر صفحے کے اوپر، ہر آیت کے اندر جو ہے اسلام کی خوبیاں نظر آئیں گی۔ اور یہاں پر اپنے آپ کو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دین کے اوپر چل رہے ہیں۔ آپ خود یہودیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا دین جو ہے وہ سچا دین ہے، ہمارے پاس جو آسمانی دین ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ سب سے زیادہ تاریخ میں اس صدی کے اندر بچوں کو شہید جو ہے وہ اسرائیل نے کیا ہے، یہودیوں نے کیا ہے، بچوں کے قاتل جو ہے اور نسل کشی جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ تو یہ تو پکی بات ہے کہ جو اسلام میں خوبیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں وہ کہیں اور نہیں ملیں گی۔ تو یہ فرمایا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو معذورین ہیں، اپاہج ہے، لولا لنگڑا ہے، لڑ نہیں سکتا، اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور کوئی مذہبی پیشوا ہے جو جنگ کے اندر شریک نہیں ہے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، بیمار کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ہاں جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے اسے دفاع بھی کرو، اسے لڑو بھی صحیح، پھر تم شہید ہو جاؤ یا وہ مارا جائے، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ اور پھر صحابہ کو یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں ہم مسجد حرام میں جا کر جنگ کریں گے، کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں، تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم قتل کرو گے نا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ و فساد جو ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ تم قتل سے ڈر رہے ہو کہ ہم ان مہینوں میں مسجد حرام میں وہاں جا کر کہیں ہم سے قتل نہ ہو جائے، اور قتل سے زیادہ بری بات فتنہ ہے، فساد ہے۔ فتنہ فساد کو مٹانے کے لیے اگر قتل بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہہ رہا قرآن، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، فساد قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ چونکہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، اس لیے اب تمہیں لڑنا پڑے گا، تو تم لڑ لینا اس کے لیے۔ شروع اسلام میں تو مسلمانوں کو جو ہے کفار کی مصیبتوں پر صبر کرنے کا حکم تھا، اور کفار سے درگزر کرنے کا حکم تھا۔ اور پھر بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ پہلی آیات ہیں جن میں کفار سے لڑنے کا اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ سورۃ حج کے اندر آیا تھا اذن للذین یقاتلون، کہ تمہیں جو ہے ان کو جو ہے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، وہ والی آیات ہیں۔ بہرحال کوئی بھی ہو، پھر بعد میں اللہ پاک جل شانہ نے مدنی زندگی میں آ کر اجازت دے دی قتال کی، اس لیے سن 2 ہجری میں پہلا غزوہ بدر ہو گیا ہجرت کے فوراً بعد۔ مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، وہاں پر اجازت نہیں تھی کہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، ان کو معاف کرنا ہے، صبر کرنا، منہ سے کچھ بولنا بھی نہیں ہے، ان کی تمام مصائب اور تکالیف پر جو ہے وہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، آگے سے کچھ کہنا بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر جب آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب اگر وہ تمہارا مقابلہ کرے تو تم نے آگے سے جو ہے اس کا جواب دینا، اپنا دفاع کرنا ہے۔ اب ہم ترجمہ دیکھیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ جل شانہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان سے لڑو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ یعنی اگر تم جا رہے ہو عمرہ کی قضاء کے لیے، سن 7 ہجری کا واقعہ ہے، اگر تمہیں اتنی طاقت مل جائے تم نکال سکو تو ان کو نکال دینا وہاں سے، مکہ سے، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں بھی تو نکالا ہے نا۔ سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا، سارے لوگ ہجرت کر کے گئے۔ اور فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ اور فساد قتل سے زیادہ شدید ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے قریب تم ان سے نہ لڑنا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں۔ اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم نے دفاع کرنا ہے، پھر لڑ سکتے ہو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، پس بے شک اللہ جل شانہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین، حکم خالص اللہ کا ہو جائے۔ قتال کرتے رہو۔
فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر وہ باز آ جائیں، وہ لڑنے سے رک جائیں، اگر وہ سرنڈر کر دیں، فلا عدوانہ، پھر کوئی زیادتی نہ کی جائے سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ ظالموں پر پھر تم چڑھائی کر سکتے ہو، کسی اور پر تم زیادتی اور چڑھائی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ لوگ رک گئے ہیں تو تم بھی ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اسلام امن کا دین ہے، بالکل ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حکومت میں مسلمانوں کو تنگ کرے گا، اس کے اندر کوئی دخل اندازی کرتا ہے، تو پھر اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو۔ ہم پھر یہی کہتے ہیں اسلام امن کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ قتال کا حکم بھی ہے۔ جہاد کا لفظ جو ہے نا، وہ دونوں معنوں کے لیے آتا ہے، نفس کی مجاہدہ کے لیے بھی آتا ہے اور کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن قتال کے لفظ میں تو مجاہدہ نہیں ہو سکتا، اس کا تو ایک ہی معنی ہے، وہ ہے قتال کرو، قتال کرو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غالباً بخاری شریف میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں جہاد کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا تو وہ اس حالت میں مرے گا کہ وہ منافق ہوگا، نفاق کی حالت۔ تو بھائی جہاد کا کم از کم آخری درجے کہ جذبہ تو ہو کہ ہمارے اوپر تو حالات ایسے ہیں، اگر ہمیں موقع ملے تو ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے کفار سے۔ یہ سب سے بڑا مسلمانوں کی ذلت اور پستی کا سبب ہے کہ پہلے تو ہم اقدامی جہاد کیا کرتے تھے، ملکوں کو فتح کرتے، وہاں اسلام نافذ کرتے۔ اقدامی جہاد تو کب کا ختم ہو گیا، اب دفاعی بھی نہیں ہے، اپنے دفاع کے لیے بھی نہیں لڑتے ہم۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس حکم کو اللہ کے زندہ بہت سی جگہوں پر، بہت سے ملکوں کے اندر جہاں پر معمول ہے کہ اسلامی افواج موجود ہیں، افواج اس فریضے کو زندہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری افواج ہمیں پکاریں، ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، آخری آیت کا ترجمہ ہے ہماری سبق کی۔ فرمایا کہ یہ حرام مہینے جو ہیں وہ حرام مہینوں کے بدلے میں ہیں، مہینوں کی حرمت کے بدلے میں ہے، یعنی عوض ہوگا، وہ جیسا کریں گے وہ حرمت کا لحاظ رکھیں گے تو ہم بھی ان کی حرمت کا لحاظ رکھیں گے۔ والحرمات قصاص، یہ جو حرمتیں ہوتی ہیں، عزتیں ہوتی ہیں، یہ برابری کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ فمن اعتدی علیکم، پس اگر کوئی تمہارے اوپر چڑھائی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تم بھی ان کے اوپر ویسے ہی چڑھائی کرو جیسے انہوں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ جل شانہ ڈرنے والوں متقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ 194 نمبر آیت تک ہم پہنچے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔